اب میں جو اگلی جن شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان کا تعلق بھی پنجاب یونیورسٹی سے ہے، شعبہ فارسی سے ہے، متعدد مقالات لکھے ہیں اور درجن بھر کتب کی خالق ہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ زریں صاحبہ تشریف لاتی ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ قابل احترام جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی، صدر مجلس ڈاکٹر بصیرہ مرین صاحبہ اور سعدیہ صاحبہ، شاہدہ دلاور شاہ صاحبہ، زیب النساء سریا صاحبہ، سبھی لوگوں کے نام جن کے مجھے یاد ہیں، اور خانم گھمن نام میں پہلے بھول گئی ہوں نورین گھمن، اور عزیز طلباء و طالبات، میں صدائے زینب ہوں، میں صدائے زینب ہوں، میں ردائے زہرا ہوں، تم مسیح و عیسیٰ ہو، میں مثال مریم ہوں۔ میں صدائے زینب ہوں، میں ردائے زہرا ہوں، تم مسیح و عیسیٰ ہو، میں مثال مریم ہوں، تم گواہی دے دینا۔ اور کہیں سے آتی ہیں یہ صدائیں بھی مجھ کو چھوڑ دو بابا، میں تمہاری بٹیا ہوں، مجھ کو مار نہ ڈالیں یہ جو سارے ظالم ہیں، جرم سب دکھاتے ہیں، جرم سب چھپاتے ہیں، سچ کہاں دکھاتے ہیں، سب سوال کرتے ہیں، کچھ جواب آتے ہیں، ایک سکوت چھاتا ہے اور اداس آنکھوں سے لفظ گرتے جاتے ہیں۔ ایک سکوت چھاتا ہے اور اداس آنکھوں سے لفظ گرتے جاتے ہیں، تم وہ لفظ سنتے ہو، اپنے سر کو دھنتے ہو، یہ مجھے بتاؤ نا، حل کوئی نکالا ہے یا فقط اچھالا ہے تم نے میری عصمت کو۔ بہت شکریہ۔ یہ میں نے آج کے دن کے حوالے سے کوئی 3-4 سال پہلے نظم لکھی، اور میں شاید یہ نہ سناتی اپنی نظم کیونکہ ہم اقبال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، لیکن مجھے لگا کہ آج یہ مناسبت جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں تو اس حوالے سے یہ بھی سنا دیا جائے کہ چلو اس سے بھی کچھ آپ حظ اٹھائیں، اقبال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جهان را محکمی از امهات است، نهادشان امین ممکنات است، اگر این نکته را قومی نداند نظام کاروبارش بی ثبات است۔ کہ دنیا میں محکمی از امہات است، دنیا کا استحکام ماؤں سے ہے، نہاد شان امین ممکنات است، کیونکہ وہ تقدیروں کی مالک ہے، وہ امانت دار ہیں، اور جو قوم یہ نکتہ نہیں جانتی تو اس کا نظام کاروبار اس کی بے ثباتی ہے، پھر اس کے ثبات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عورت ہونا بذات خود باعث فخر ہے، اور پھر عورت کے لیے، خواتین کے لیے مخصوص دن پر گفتگو کرنا تو پھر سونے پر سہاگا ہے، اور اقبال اور وجود زن کے حوالے سے بات کرنا یہ ہے کہ اقبال کے آثار میں عورت کو جو عزت دی گئی، جو قدر و قیمت دی گئی، جو اس کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ان پر روشنی ڈالی جائے، کیونکہ کتابیں موجود ہوتی ہیں، بات وہ ہے جو دل میں اتر جائے۔ آج کے دور میں بچے ورق گردانی کم کرتے ہیں، انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، جہاں بات کرنی ہے یا سننی ہے، کچھ بتانا ہے، ایک کلک کیا انفارمیشن سامنے آ گئی، لیکن اس انفارمیشن کو نالج بننے کا وقت نہیں ملتا، وہ کام نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے آپ کے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ کتابوں کے اندر ہے۔ اس قسم کے جو آپ کے لیے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ استاد اور صاحب فکر، صاحب علم لوگ جو آپ کے سامنے آتے ہیں وہ ان نقطوں کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے دل میں اتار دیں، تاکہ آپ پھر ان کو، جب وہ آپ کے اندر ایک وہ چیز جو اقبال پیدا کرنا چاہتے تھے وہ ہو جائے گی تو آپ سرچ کریں گے کس کتاب کے اندر ہے، کہاں لکھا ہے۔ اور انہوں نے رول ماڈل، جیسے سب نے بات کی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو رکھا، جو سیدہ کائنات ہیں، ان کی ہستی کو رول ماڈل بنایا اور بتایا آپ کو کہ یہ ہے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر زیادہ نہیں ہوئی۔ جس عمر تک ہم ابھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو بچیوں کو کوئی کام نہیں آتا، کچھ آتا نہیں، ان کی تو زندگی اتنی ہے، لیکن وہ کتنی ساری دنیا کے لیے رول ماڈل بن گئی۔ میں ان کے کچھ شعر آپ کے ساتھ اقبال کے شیئر کروں گی جو انہوں نے حضرت
فاطمہ زہرا کے لیے کہے اور آپ کے لیے لکھے کہ نمونہ ہے وہ آپ کے لیے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم جو ہے وہ صرف ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہمیں عزیز ہیں. اور میں شعر سے پہلے ایک اور بات کروں کہ ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو ترنجیت سنگھ بتالیا وہ یو ایس سے آتے ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور ہسٹورین بھی ہیں، تو انہوں نے بات کی کہندے نے رب دا کوئی جینڈر ہوندا نا تے او عورت ہوندا. اچھا انہاں تے انی گل کر دیتی، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیتا. اگوں کسی نے مینوں پوچھا کہ تسی کیوں انہاں دی گل نال قائل ہو گئے کہ انہیں بہت اچھی گل کیتی. میں کہا کیونکہ رب نے تخلیق دا اختیار صرف عورت نوں دیتا ہے اپنے بعد. اچھا ہن کسی نے اس تقریب میں بچے بھی بیٹھے تھے لڑکے، انہیں یہ پریشانی تھی یہ کیا بات کی ہے کہ اللہ نے تخلیق کا حق صرف اپنے بعد عورت کو دیا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے مریم کو دے کر آپ کو بتا دیا کہ اس کو تخلیق کا اختیار ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ وہ ایک نسبت سے عزیز ہیں اور حضرت زہرا 3 نسبتوں سے. کون سی؟ نور چشم رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے. ان امام اولین و آخرین، وہ جو پہلے اور آخری امام ہیں ہمارے. بانوی ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، ان کی ہمسر ہیں، ان کی بیوی ہیں. مادر ان مرکز پرگار عشق، مادر ان کاروان سالار عشق، اور ماں ہیں کس کی؟ پرکار عشق کی. وہ جو اس نقطے پر جو پرکار تھی حضرت امام حسین، مادر ان کاروان سالار عشق، وہ جو عشق کا قافلہ تھا نا، جو اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے جو نبی کے عشق میں چلا تھا، اس کارواں سالار کی وہ والدہ تھی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بطولی باش اگر پھندیز درویشی پذیری، اگر تو اس درویش کی ایک نصیحت قبول کر لے، 1000 امت بے میرت ہو نہ میری، 1000 امتیں مر جائیں گی تو نہیں مرے گی. بطولی باش و پنہان شو ازین عصر، تو بطول بن جا، حضرت زہرا کی طرح بن جا. پنہان شو ازین عصر، اور اس زمانے سے چھپ جا. کہ در آغوش شبیری بگیری، کہ تو بھی آغوش میں ایک شبیر کو لے، تیری آغوش میں بھی ایک شبیر ہو. بات یہی ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی خود نمائی سے پرہیز ہے، کہ جو سیپ موتی جو ہے وہ سیپ میں ہی اچھا لگتا ہے، بنتا اسی طرح ہے. سیپ کنات کرتا ہے تو پھر موتی بنتا ہے، اور موتی کا وہ پردے کے اندر اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، پھر وہ سامنے آتا ہے اس کی قدر و قیمت. اور مزید میں وقت زیادہ نہیں لوں گی کیونکہ مجھے اندازہ ہے اور لوگوں نے بھی بات کرنی ہے. تو بہرحال جو انہوں نے اس حوالے سے بات کی، علامہ اقبال کے پاس جو ایک مدراس میں جو خواتین کا مدرسہ تھا، انہوں نے جو لکھا تھا علامہ اقبال کو ایک خط، تو اس کے اندر یہی لکھا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو لکھا ہم اسیران قفس کے لیے بھی کچھ لکھیے. لوگ آپ کی باتوں سے، آپ کے اشعار سے اتنے متاثر ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی لکھیے. تو علامہ نے اسیران قفس کے لفظ پر ان کو جواب دیا تھا کہ ترکی میں کمال عطا ترک نے جب کیا تو کیا ہوا؟ خودکشیاں زیادہ بڑھ گئیں، مسائل زیادہ بڑھ گئے. تو آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کے لیے جو ضابطہ حیات اسلام نے دیا اس حوالے سے آپ لوگ تو کہیں زیادہ محفوظ ہیں، آپ بہتر ہیں. خود کو اسیران قفس مت کہیے. تو بات یہیں پر ختم کرتی ہوں. اس کے آپ اگر کبھی وقت ہو تو پڑھیے گا کہ علامہ نے جو شرف النساء بیگم کے حوالے سے لکھا ہے، جو قرآن اور تلوار ساتھ رکھتی تھی. اس وقت سکھوں کا دور، تو انہوں نے اس کے بعد جب وہ اورنگزیب کے دور میں تھیں اور سکھوں کے بھی ساتھ ساتھ وہ مسائل تھے، تو وہ اپنے ساتھ قرآن اور تلوار رکھتی تھیں. اور جس چبوترے پر بیٹھ کر وہ پڑھا کرتی تھی، انہوں نے اپنی والدہ سے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو قرآن اور تلوار کو ساتھ ہی دفن کرنا. بیگم پورہ میں ان کا مقبرہ ہے، اور یہی ہوا کہ ان کی وفات کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی رکھا گیا. وہ پردے میں رہتی تھی اور تلاوت کرتی تھیں. ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے کہ ہماری بچیاں اس سے رہنمائی حاصل کریں. سلامت رہیں. تھینک یو.